گی، بقرعید آنے والی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ کسی ایسے بندے کے گھر بوٹی مت دینا جس کے یہاں قربانی ہو گئی ہو، اگر دینا تو اس کے گھر دینا جس کے گھر سال بھر سے گوشت نہ بنا ہو، 6 مہینے سے جس نے گوشت نہ دیکھا ہو، جس کے بیٹوں نے 8 دن سے کہا ہو ابا بوٹی کب ملیں گی، تب اس کے باپ نے کہا تھا بیٹے بقرعید آنے والی ہے، ہو سکتا کوئی خدا کا بندہ ہمارے گھر بوٹیاں بھیج دے، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کے گھر بھی رسمن 4 بوٹی مت بھیجنا، اتنا بھیج دینا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، اتنا مت دینا کہ تیری بوٹیوں کو لے کر کے غریب کے بچوں میں جھگڑا ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اگر تجھے خدا رسول سے پیار ہے اتنا دے دینا اس کے بچے پیٹ بھر کے کھائے، اور جب لے کے ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ جس نے ہمارا پیٹ بھرایا ہے تو اس کی نسلوں کا پیٹ بھرا دے۔ میں نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، ایمان کہتا ہے کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ تم کو دعائیں دینے لگ جائے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ آ رہی ہے بقرعید، ہم لوگ تو رسمن دیتے کہنا بھائی بوٹی دیا خالہ کے گھر، اور خالہ کا فریج پہلے سے بھرا پڑا ہے، ماموں کے گھر دے کے آؤ، ماموں نے پہلے پورا ایک کٹرا پیک کر رکھا فریج میں۔ وہ غریب جنہیں سال بھر سے پیٹ بھر کے گوشت نہیں ملا، جن کے بقرعید کے دن بھی گھر میں دال بنتی ہے، جس کی پڑوس میں بقرعید کے دن دال بنے، مجھے بتاؤ وہ خدا کو کیا جواب دے؟ یہی کہ کاٹا میں نے تھا، پائے سری میں نے 15 دن تک کھائے تھے، اسے بقرعید کہتے ہو؟ 8 دن فریج میں رکھ کے کھاتے ہو، کہتے ہو یہ عبادت کی ہے؟ عبادت یہ نہیں تھی، اور سب سے بڑی عبادت تو یہ تھی قربانی تو نے کی تھی، پہلی بوٹی نکل کے کسی غریب کے دسترخوان پہ جاتی، اس کا بچوں کا پیٹ بھر جاتا، تیری عید ہو جاتی، ان کی بھی عید ہو جاتی۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ یہ جو رسمن 4 بوٹی پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہو دو گے؟ اتنا دینا جس سے بھلا پورا ہوتا ہے۔ کئی بار نہ ایسا ہوتا ہے حضرت، لوگ نہ میٹھا تقسیم کرتے ہیں، تجھ سے کس نے کہا زبردستی میٹھا بانٹا؟ کس نے کہا تجھ سے؟ 3 لڈو بھیج دیے، گھر میں 5 آدمی، 5 بچے کسی کے، اور تم نے 5 لڈو بھیج دیے یا 4 بھیج دیے، تو بچے ہی ہوتے ہیں نا۔ سوچا کریں ذرا، یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں بڑی ہیں۔ آپ نے 4 لڈو بھیج دیے، 5 بچے کسی کے، وہ ماں باپ کیا کریں گے جن کے 5 بچے تم نے 3 لڈو دیے؟ تو لڑتے بچے، نہیں مجھے کھانا، نہیں مجھے کھانا۔ تو نے خوشی تقسیم نہیں کی، تو نے اپنی خوشی سے کسی کے گھر میں آگ لگائی۔ تو سے کس نے کہا تھا 3 لڈو لے کے آ؟ ارے خود ہی کھا لیتا گھر میں بیٹھ کے، کم سے کم غریب کے گھر میں آگ تو نہیں لگتی۔ میں جانتا ہوں 3 بوٹیاں تھیلی میں باندھ کے بانٹی جاتی ہیں۔ کیا کرے گا غریب 3 بوٹیوں کا؟ 5 بوٹیوں کا کیا کرے گا؟ تیرا بقرعید میں پیٹ نہیں بھرا؟ یاد رکھو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، جو گوشت کھانے کے لیے سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا 7 حصے جانور میں جس میں ہوتے ہیں، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہو تو باقی 6 کی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت ہوش سے قربانی کرنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تو 80 ہزار کا بکرا لا کے باندھے تماشا بنائے۔ قربانی کا مطلب تماشا نہیں ہے، قربانی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، غریبوں کا حصہ رکھیں گے۔ یہ خیال کریں، کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں جن کے گھر 8 دن سے گوشت نہیں آیا، شاید اسی بقرعید کا انتظار کر۔ میرے حضور نے کتنا پیارا اسلام دیا، کتنا پیارا دین دیا، فرمایا خبردار یا تو اتنا پکاؤ کہ پڑوس میں بھی دو، ورنہ ایسے پکانا کہ تیرے گوشت کی خوشبو تیرے پڑوسی کے بچوں تک نہ پہنچے۔ فرمایا اگر اچھی چیز لایا کرو نا تو اپنے بچوں کو کھلا کے اس کے چھلکے راہ میں مت ڈالنا، کہیں غریب کے بچوں کی نظر پڑ گئی نا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کر دیا وہ غریب نہ دے سکا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، جو گوشت اور کھانے کی اچھی غذاؤں کو بھی کسی کو دکھا کر کے کھلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خود سوچو ذرا، ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے خلیل کھڑے، یار مہمان بن جانا میرا،
میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چل میں تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ آیا بندہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا چل، جیسی لقمے کے لیے ہاتھ اڑایا، کہنے لگے ٹھہر، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ کہا میرا رب ہے اللہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو، جب میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ کھلانا تو کھلاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے کہا نام لے گا تو کھا گا ورنہ اٹھ۔ اس نے لقمہ چھوڑ دیا، اٹھ کے چلا۔ ابھی نکلا تھا جبریل آ گئے، خلیل کیوں بھگا دیا تو نے؟ کہا مالک وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا، اور میرا دوست ہے تو، میں تیرا دوست ہوں، میرے دسترخوان پہ کوئی تیرے نام کے بغیر کھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس نے تیرا نام لینے سے انکار کیا، میں نے اسے بھگا دیا۔ رب نے فرمایا خلیل تجھے پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 70 سال ہے، یہ 70 سال سے ہمارا نام نہیں لیتا ہے، ہم اسے 70 سال سے کھلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کبھی ہم نے اس کو نہیں منع کیا، تو نے اس کو کیسے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ رو دیے۔ مالک تیرا کیا فیصلہ؟ فرمایا سن، وہ ہمارا بندہ ہے، تو کھانا بعد میں کھائے گا، پہلے جسے ناراض کیا ہے اسے منا کے لے گیا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے خلیل سے۔ کس کے لیے؟ ایسے بندے کے لیے جو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا۔ خلیل پہلے منع کلا، اللہ کے خلیل اٹھے گئے، جا کے ہاتھ پکڑا، یار راضی ہو جا، لوٹ چل، واپس چل میرے ساتھ کھا لے۔ اس نے کہا میں کھا تو لوں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا تیری مرضی، مت لے میرے رب کا نام مگر چل کھا لے۔ اس نے کہا بتا تو ابراہیم، ابھی تیور بدلے ہوئے تھے، اب لہجہ بدلا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ کل کہہ رہا تھا کہ اس کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اب کیوں آ گیا بلانے کے لیے؟ رو کے خلیل نے کہا تھا، اور جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اگر کھانا ہے پہلے اسے منا کے لا، اگر وہ کھائے گا تب خلیل تو کھائے گا۔ اس نے اتنا سنا، چیخ نکلی، کہنے لگا واہ رے رب، جب میں تجھے پیار نہیں کرتا تو تو اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں تجھ سے پیار کروں گا تو تو کتنا پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، وہ اتنا کریم ہے، اگر وہ کافر کو ٹکڑے دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے گا؟ راضی کرو اللہ۔ اور ایک بات اور آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی، سنیں ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چلیں تھوڑی دیر آگے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں اگلی بات کرنے لگا، میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں بڑی کام کر جاتی ہیں، جو کام دوائیں نہیں کرتی وہ کام دعائیں کر جاتی ہیں۔ ہاں قاری سلامت صاحب یہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاں ہمارے پاس ایک بستی ہے اکا، اس مٹی نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا۔ ہاں اور بچپن سے ہم نے اس زمین کی تاریخیں پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، اکا میں اگر بدمعاش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے، ہاں بدمعاش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے، اور نمازی کا اپنا جلال ہے۔ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدمعاش بھی تھے تو نمازی اتنے پکے تھے، چوری کر کے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو مصلی بغل میں ہی رہتا تھا، قرآن شریف جیب میں مصلی بغل میں، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور جب بندہ نیت باندھ لیتا تھا تو بڑی بڑی فوج میں طاقت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈالنا، جی اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری کائنات کا ہاتھ، پھر کسی کی اوقات نہیں جو ہاتھ اٹھا سکتا۔ سن رہے نا میری بات؟ تو میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی دعائیں وہ کام کر جاتی ہیں جو دوائیں نہیں۔ میرے حضور کی چوکھٹ، حضور کے غریب سے آبی آ گیا، اللہ دل بڑے کرے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،
جو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اللہ کرے وہ سمجھیں آپ اور دل بدل جائے آج سے، دل بدل جائے. ہمارے دروازے پہ تو فقیر آ جائے، پہلے کوالٹی چیک کرتے، پھر دیکھ کے کہتے ہٹا کٹا ہے، ہاتھ سلامت تے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے شکر ادا کر اللہ کا، اور یہ سوچ اللہ نے مجھے اس کی جگہ پہ کھڑا نہیں کیا، تجھے رب اس کی جگہ پہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، لیکن تجھے اس لائق بنایا کہ تو دے، تو شکر ادا کر. سمجھ رہے میری بات؟ شکر ادا کرنا. کبھی کسی کو دھکے نہ دینا، دل مت دکھانا کسی کا. میں عرض کر رہا تھا دعائیں بڑی چیز ہوتی ہے. میرے حضور کی چوکھٹ ہے، سرکار بیٹھے ہیں، ایک غریب سے آدمی حضور کیا ہے. میرے نبی کا اخلاق اتنا بلند، حضور سب سے خیریت پوچھتے تھے. کہو کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے، کیسی کٹ رہی ہے؟ آج اللہ معاف کرے، ہمیں موبائلوں نے اتنا اکیلا کر دیا ہے. ایک بستر پہ 4 بھائی بھی اگر بیٹھے ہونا تو فرصت نہیں ہے 4 بھائی کو دوسرے بھائی سے خیریت پوچھ لے. جو بھی ہے نا ہاتھ میں لیے بیٹھا. ایک دسترخوان پہ بھی اس وقت تک موبائل چلتا جب تک منہ تک لقمہ نہ آئے. اس موبائل نے اتنا اکیلا کر دیا کہ ہم بھائی سے خیریت تک پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. صبح سے شام کہاں گزری، کیا مطلب ہے، کوئی نہیں. گئے تب بھی موبائل تھا، تب بھی موبائل ہے. دوریاں پیدا ہو گئی. میرے حضور خیریت پوچھتے تھے، کیا حال ہے؟ کہتے حضور بس کٹ رہی ہے. کیا حال ہے؟ حضور بڑا غریب ہوں، مل جاتی ہے نا تو شکر کر لیتا ہوں، نہیں ملتی ہے نا تو صبر کر لیتا ہوں. اتنا سنا نا حضور نے، بڑا درد رکھتے تھے حضور امت کا، آج بھی رکھتے ہیں. وہ کہا تھا کسی نے، قبر آ گئے قبر میں بھی چھڑوانا، درد کتنا ہے امتی کے لیے، رکھنے آقا جو نوکری کے لیے. بھائی سنے بہت غور سے جو میں کہہ رہا ہوں. حضور کی آنکھ میں آنسو آ کے فرمانے لگے اتنے غریب ہیں. کچھ دل میں خیال آیا، اتنے میں جبریل آ گیا. محبوب یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا بڑا غریب ہے نا، بس یہ کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے، یہ انتقال ہو جانا ہے اس کا. بس پھر کیا تھا، نبوت والی آنکھیں برسنے لگی. ہاں بس برسنے لگی. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضور رونے لگے نا، غلام سے فرمانے لگے یار ایک بات بتا، غریب ہے جی، تیری کوئی تمنا ہے؟ جب جبریل نے یہ کہہ دیا نا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، حضور جان گئے وقت کم بچا. کہتے کوئی تمنا ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اب سنیں، جو برباد کرتے کھانے کو، کیا دور تھا وہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 تمنائیں ہیں میری، جو چاہتا تھا پوری ہو جائے. اس سے نہیں کہا تو کل تک کا مہمان ہے، حضور خود پوچھ رہے کیا تمنا. اس نے کہا حضور سنا کہ میٹھا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میری تمنا ہے زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار میٹھا کھاتا. آج کھاتے کھاتے ڈائیبٹیز ہو گئی. پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھا، آج کھاتے کھاتے بیمار ہو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش سے میٹھا کھاتا. حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلائے. عثمان غنی آ گیا. جی یا رسول اللہ. کہا میرے اس غلام کے لیے ایسا حلوہ بنانا جو آج تک کسی راجہ کے لیے نہ بنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کسی راجہ مہاراجہ کے لیے نہ بنا. جی حضور. عثمان جیسا سخی. ہاں پھر حلوہ بنا. کہنے لگے دوسری خواہش بتا. کہنے لگے حضور غریب تھا نا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی. میری تمنا تھی کاش میری بیوی ہوتی، آدھی رات گزرتی، وہ بھی مسلح پہ ہوتی، میں بھی مسلح پہ ہوتا، وہ بھی رب کو دکھاتی رو کے، میں بھی رب کو رو کے دکھاتا. یہ تمنا ہے. حضور نے کہا بیٹی نہیں دی کسی نے؟ کہا غریب ہوں نا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی. فرمایا کوئی ہے نظر میں؟ کہا جی میری چچا زاد چچا کی بیٹی ہے. انہوں نے بھی نہیں دی. کہا حضور غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کی. فرمایا بلاؤ ان کے چچا کو. بلایا گیا. اب حضور کے فیصلے دیکھنا. آقا کریم نے فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کے نکاح کا فیصلہ اس کے ساتھ کیا ہے. گردن جھک گئی. ہاں گردن جھک گئی کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے. یہ نہیں کیوں اور کیسے یہ غریب ہے میں امیر. گردن جھک گئی. حضور منظور ہے. فرمایا ابھی نکاح ہوگا. اسی بیٹھک میں حضور نے نکاح پڑھایا. جب یہ رات بیت گئی اگلا دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا. توجہ ہے نا جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب وہ دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا نا حضور نے غلام کو بلایا. فرمایا جا فلاں صحابی کے دروازے چلا جا.
جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے نا دوڑ کے مجھے بتا دینا، جانتے تھے زہر تک انتقال ہونا، کہا جا جب یہ مرے گا تو گھر والے روئیں گے، فرمایا رونے کی آواز آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ صحابی گئے، جا کے بیٹھ گئے، صبح سے ظہر ہو گئی، کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے آئے، آقا نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں رویا، ان کے گھر سے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا پھر جا کے دیکھو، جا کے پھر بیٹھ گئے، ظہر سے عصر تک بیٹھے رہے، عصر کی نماز میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا ہے، وہاں سارے لوگ ہنس رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا، سجدے میں چلے گئے، کہتے مالک بتا تو صحیح، تیرا جبریل کل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، مگر میرے مالک بتا تو صحیح ابھی تک وہ زندہ کیسے ہے؟ نہ تو تیرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، نہ جبریل کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، اے مالک بتا تو صحیح، اس کو تو مر جانا چاہیے تھا، اب تک وہ زندہ کیسے ہے؟ رب نے فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ واقعی اس کی زندگی ظہر تک تھی، لیکن سنیے گا جب آپ کے حکم کے مطابق اس کے لیے میٹھا بنایا گیا، حلوے کا تھال سجا تھا، محبوب تو نے ایک بیٹی سے نکاح کیا تھا، وہ اس کے گھر پہ دلہن بن کے آئی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، جیسے عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز کے بعد دونوں دسترخوان بچھا کے بیٹھے تھے، وہ حلوہ جو زندگی میں اس نے کبھی نہیں کھایا تھا جیسے اس کے آگے آیا، جی چاہتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھاؤں، سامنے شریک حیات بھی ہے، آگے رکھا ہوا حلوہ بھی ہے، آج دونوں خواب پورے ہو گئے تھے، دونوں حسرتیں پوری تھی۔ محبوب اتنے میں دروازے پہ سائل آیا، اس نے کہا تھا ہے کوئی جو رب کے نام پہ کچھ دے دے؟ اے محبوب جو ایسی آواز آئی ہے، اس نے شریک حیات کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا اے میری بیوی یہ وہ حلوہ ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا، اس کی حسرت تھی، تمنا تھی، آج یہ میرے دسترخوان پہ آیا ہے، لیکن کیا کروں ابھی میں نے اسے کھایا نہیں ہے، لیکن میرے دروازے پر سائل رب کے نام پہ مانگ رہا ہے، بول تیری کیا مرضی ہے؟ بیوی نے کہا میرے سرتاج جس نے تجھ جیسا شوہر دے دیا ہو اب اس سے اور کیا مانگا جا سکتا ہے؟ کہا جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ اس نے اپنی پسندیدہ حلوے کا تھال اٹھایا، لا کے آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا، کہا محبوب جب حلوہ اس کے ہاتھ میں آیا اس نے ہاتھ میں لیا، آنکھوں اٹھائی اور دعا کی یا اللہ ان کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا۔ کہا محبوب وہ سائل کہہ کے گیا تھا اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا۔ اے محبوب یہ زندگی کا مہمان ظہر تک تھا، لیکن اس نے اپنی خوشی میری خوشی کے لیے لٹا دی۔ جب اس نے اس کے لیے خوشی کی بھیک مانگی، محبوب ہم نے نظام بدل ڈالا اور اس کی موت کو اس کی زندگی سے تبدیل کر ڈالا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جلسہ ایصال ثواب مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین حاجی فرید پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ کہا محبوب ہم نے نا اس غریب کی دعا کا بدلہ یہ دیا، ہم نے اپنا نظام ہی بدل دیا۔ موت تو ظہر تک آنی تھی، جب غریب یہ کہہ کے چلانا اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے، اگر یہ مر جاتا تو خوشیاں چلی جاتی۔ محبوب ہم نے خوشیاں بچا کے رکھی ہیں، ہم نے اس کی زندگی، اس کی موت کو زندگی سے بدل ڈالا ہے۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے دوائیں کام آئیں، جہاں دوائیں ساتھ چھوڑتی ہیں وہاں سے دعائیں کام آیا کرتی ہیں، دعائیں کام آیا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی دعا کرنے والا نہیں ملتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماں باپ ہے، تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماں باپ ہے۔ انہیں چھوڑ کے دنیا میں دعا کرا کے آ جاؤ، اثر نہیں ہوگا۔ کہیں مت جا، صبح اٹھ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، دعا کرا لے، بس ان کے منہ سے نکلنے والا جملہ تیری تقدیر بدل دے گا، تیری تقدیر بدل دے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار کہاں جائیں، کس سے دعا کرائیں؟ تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں نا، ان سے دعا کرا، لیکن ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں مڑ کے۔ انہیں کچڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ، ردی سمجھتے ہیں، ریٹائر مال سمجھتے ہیں، یوز لیس سمجھتے ہیں، ان کو فالتو کی چیز سمجھتے ہیں اور ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں چارپائی۔ نہیں جانتے، تم سمجھتے ہو یہ تمہارے گھر میں روٹی تمہاری محنت سے اتر رہی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم تیرے باپ کی ٹھوکروں کے صدقے میں تیرا رزق اترتا ہے۔ جب بوڑھا باپ لاٹھی لے کے چلتا ہے نا اور نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ سوچتے کیا ہو؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی ہو، زمیندار ہو، پردھان ہو، بٹھان ہو، جو بھی ہو، اپنے لیے ہو، لیکن باپ کے لیے بیٹے ہو۔
میں تو اکثر کہتا ہوں یار آپ کچھ بھی ہو نا، منسٹر ہو، جو بھی ہو، باہر ہو، جب گھر میں آیا کرو نا تو سارے پگڑیاں اتار کے رکھ دیا کرو، ماں باپ کے پاس ویسے ہی بچپن والے پپو اور گڈو بن کے آیا کرو، پھر بیٹھو ان کے پاس، ان سے دعائیں لیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لفظ باپ ایک اتنا بڑا جملہ ہے یار، اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کے وزن کے آگے دنیا دب جائے گی، اتنا بھاری ہے وزن لفظ باپ کا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس نے اولاد کو جوان کرنے کے لیے دھوپے سر پہ اتار دی اسے باپ کہتے ہیں۔ جس نے بیٹوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اپنے جسم کا خون جلا دیا اسے باپ کہتے ہیں۔ جو ایک درخت کی طرح اولاد کے اوپر تنا رہا اسے باپ کہتے ہیں۔ جو ایک چٹان کی طرح باپ اولاد کے آگے لگا رہا نا اسے باپ کہتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بستر پہ لیٹا ہوا باپ تمہارے لیے 1000 طاقتور یاروں سے زیادہ مضبوط ہے، گارنٹی ہے۔ لوگ اپنے دوستوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے، خبردار کبھی ایسا نہ کرنا۔ میں ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، عجیب معاملہ ہے، سننا میری بات، اور بڑے گہرے رشتے ہوتے پھر وہ بہت گہرے رشتے ہوتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی تھا، آج بھی کروڑ پتی ہوں، میرے 100 سے زیادہ دوست ہیں، میں ایک دوست سے ملنے کے لیے 250 کلومیٹر اپنی کار چلا کے لے کے جاتا تھا۔ کہتا لیکن کیا بتاؤں، اتفاق سے ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہاسپٹل میں جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی نا تو اس کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہتا 3 مہینے ہو گئے، 3 یاروں کے علاوہ کوئی ملنے نہیں آیا۔ 100 دوست ہوں گے میرے جن کے لیے میں 250 کلومیٹر گاڑی چلاتا تھا، ایک طرف سے ون سائیڈ، لیکن کوئی میری ہاسپٹل میں خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ کہتا حد ہو گئی، جب میرے ہاتھوں نے کام چھوڑا نا میری بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے کہا جب تیرے ہاتھ پیر کام کے نہیں تو میرا کس کام ہے؟ اس نے کہا بیوی بھی چھوڑ گئی۔ کہتا جب اگلے دن میری آنکھ کھلی نا کوئی میرا اپنا نہیں تھا، میں نے اپنے بستر پہ پائیتی میں نے اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا۔ سبحان کہہ رہے کہ 4 مہینے سے میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یار، اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا۔ رو کے جس دن یہ چلے گئے، یہ پرمکھ ہے نا، ان کے بڑے بھائی دیکھے، یہ سب اللہ نے اولادیں دی ہیں، سب چیزیں ان کے پاس، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عید ہوگی نا یہ بلڈنگیں خوشی نہیں دیں گی جو خوشی باپ کے چہرے سے میرا کرتی تھی۔ گارنٹی ہے میری، قدر کرنا ان کی، اور خاص کر کے اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کی عزت کرنا۔ بڑے بوڑھے یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں نا اپنے بچے بڑے بوڑھوں کی گود سے چھین لیتی ہیں، یہ کہہ کے کہ بوڑھا اس کے کیٹاڑو بچوں کو بیمار کر دیں گے۔ دادا کا جھوٹا نہیں کھا سکتا پوتا، اس کے جھوٹے برتن میں کھانا نہیں دیا جاتا، کیوں؟ وہ کتا ہو گیا اب، نہیں بوڑھا ہے، اس کے تھوک سے نفرت، اس کی پلیٹ سے گھن آتی ہے، وہ شرم کر، تو نہیں جانتا اس کے تھوک میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آج نہ گھنے نا، کتنا دل دکھتا ہوگا باپ کا جب اس کی گود سے بہویں اپنے بیٹوں کو چھین کے لے جاتی ہیں۔ میں کئی گھروں کی کہانی جانتا ہوں جس میں بڑوں کے پاس بڑے تو وقت دیتے ہی نہیں۔ مان لیجئے دادا بستر پہ، بیٹا کمانے گیا ہے، بہویں انہیں فرصت نہیں ہے دادا سے خیریت پوچھ لیں۔ جوان جو لوگ ہو گئے انہیں بھی بڑوں کو وقت نہیں ہے دینے کا، لیکن جو بچے نا بڑے بوڑھے ان سے دل لگاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ سے زیادہ آپ کے بچوں سے پیار کرتے ہوں گے آپ کے باپ، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں میرے باپ۔ میرے بچوں کا وقت اپنے دادا کے پاس گزرتا ہے زیادہ تر، اور یہی ہوتا بھی ہے، مگر جب بہویں دادا کی گود سے پوتے کو چھین کے لاتی ہیں نا تو پوتا نہیں آتا ہے، دادا کا دل نکل کے آتا ہے۔ تو یہ کہتے کہ نہیں ان کے تھوک سے بیمار ہو جائے گا، ان کا جھوٹا مت کھانا،
بیمار ہو جائے گا. تجھے کیا پتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا جس کے تھوک سے تم نفرت کرتے ہو, جس کے جوتے سے تم نفرت کرتے ہو, جس کے آگے کے برتن کو کتے کے جوتے سمجھتے ہو, اللہ قیامت میں اس بوڑھے کو بلائے گا, بلا کے کھڑا کر کے کہے گا بلا اپنے گھر والوں کو. وہ آواز دے گا, پوتے نواسے دیوتے بھتیجے سارے آ جائیں گے. پھر پوچھے گا ان سے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کوئی کہے گا میرا دادا ہے, کوئی کہے گا میرا پردادا ہے, کوئی کہے گا میرا تاؤ ہے, کوئی کہے گا میرا نانا ہے. اچھا پھر فرمائے گا رب تو بتا تیرے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ تو وہ بوڑھا کہے گا یا اللہ یہ میرے تھوک سے گن کرتا تھا, یہ میرے جوتے سے گن کرتا تھا, یہ میرے بستر پہ نہیں بیٹھتا تھا, یہ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں آنے دیتا تھا کہ میرے وجہ سے اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا آج بتا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہے گا مالک تو کیا چاہتا ہے؟ رب کہے گا آج ان کو تیری شان دکھانا چاہتا ہوں, جس جو تیرے جھوٹ سے نفرت, تیرے تھوک سے نفرت کرتے تھے, تیرے جوتے سے نفرت کرتے تھے, تیرے آگے کے برتن پھینک دیتے تھے, آج انہیں بتانا چاہتا ہوں تیری اپنی شان کیا ہے. رب کہے گا چل اب اشارہ کر دے, جسے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے اپنی مرضی سے جنت دیتا جائے گا. تم کیا جانو یہ بوڑھا کیا ہے؟ ان کی عزت کرنا اور ان کی قدر کرنا. میرے حضور نے فرمایا تھا جس نے میری امت کے بوڑھے کا احترام کیا گویا اس نے مدینے والے محمد کا احترام کیا. عزت کرنا خاص کر کے ان لوگوں کی جن کے سفید بال ہیں. حضور نے ایک ضابطہ حیات دیا, پوری دنیا باندھ دی اسی میں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو چھوٹا بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارا نہیں. صرف ان دو باتوں پہ بندہ عمل کر لے, بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں, چھوٹے بڑوں کا ادب کریں, ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرے اپنے سے بڑے کا, تو پھر خدا کی قسم یہ جہالت فساد ختم ہی ہو جائے گا. بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. ماں باپ کی عزت کریں, قدر کریں. یہ وہ دولت ہے اگر چلی گئی پھر میسر نہیں آئے گی, پھر نہیں ملے گی. ماں باپ ہے, ان کا احترام کرنا, ان کا بدل بھی کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جیسے کائنات میں خدا کے سوا عبادت کے لیے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے, ویسے ہی دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ماں باپ نہیں ہے. جس طرح خدا نے اپنی ذات کو اکیلا رکھا ہے اسی طرح اولاد کے لیے باپ کی ذات کو رب نے اکیلا رکھا ہے. ایک بندے کے دو باپ نہیں ہو سکتے, جس طرح ایک انسان کے لیے خدا دو نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا. اب سمجھ سکتے ہو کہ رب کی ذات کتنی بڑی ہے. اور پھر اس نے اپنے ذکر کے ساتھ جس کو ذکر کیا اس نے کہا اے لوگو تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو, اور عبادت کے بعد جو کام کرنا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ان کی فرما برداری کرنا ہے. نوجوانوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, بس کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کرنا, ماں باپ کی قدر کرنا. اور آخری بات بتا دوں بہت غور سے, ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد سے محبت کریں. ماں باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد سے محبت کریں. میں نے یہ تو کئی بار دیکھا ہے کہ ایک بیٹا ہی پورا 40واں کرا دیتا اور پھر کہتا پھرتا رہے اس کی اوقات کیا تھی وہ کرا دیتا. ابا کا 40واں میں نے کرایا. تمہیں کیا لگتا ہے ایسی ڈیگوں سے ابا کی روح راضی ہوگی؟ ایسے 40 میں سے ابا کو آرام ملے گا؟ تو خود 40 ڈیگے بنوا کے اپنے بھائی کو ذلیل کر رہا ہے 4 لوگوں میں. تجھے کیا لگتا ہے ابا کی روح کو سکون ملے گا؟ ارے مت بنوا 40 بھگونے, ایک بنوا لے. لیکن جو باپ چھوڑ کے گیا ہے اسے سینے سے لگا کے رکھے. خدا کی قسم اگر تو اپنے نااہل بھائی کو بھی سینے سے لگائے گا باپ کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی. وہ کہے گا واہ میرے بیٹے, تو نے میرے اس لال کو نہیں چھوڑا جو سینے سے لگانے کا بھی نہیں تھا. تو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد سے پیار کرنا. اگر وہ بہنیں چھوڑ کے گئے نا تو اپنی بہنوں سے پیار کرنا. بیٹے چھوڑ کے گئے تو بھائیوں سے پیار کرنا. جتنے رشتہ دار انہوں نے چھوڑے ہیں ان کی عزت کرنا, قدر کرنا. ہم میں سے ہر ایک کے آگے یہ معاملہ آنا ہے. اکثر باپ ہی دنیا سے جاتے ہیں, بیٹے تو کوئی نہ کوئی پیچھے رہ ہی جاتا ہے. باپ کے انتقال کے بعد نا اگر ان کی بیٹیاں تمہارے دروازے پہ آئیں یعنی تمہاری بہنیں, تو چہرہ بگاڑ کے استقبال مت کرنا بلکہ چہرہ نکھار کے استقبال کرنا. جب وہ گھر پہ آنے لگے نا تو جیسے باپ آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا نا ایسے تم اپنی بہن کے لیے آگے بڑھ کے استقبال کرنا تاکہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے. تمہاری بہنیں تمہارا منہ دیکھ کے نا 8 دن کے لیے آ کر کے 2 دن میں بھاگ نہ جائیں. ایسے کام مت کرنا.
اگر 2 دن کے لیے آئی ہے ایسا رویہ پیش کرنا کہ وہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے، وہ بار بار یہ کہے تو بولتا کہ تیرے لہجے میں باپ کا لہجہ دکھائی دیتا ہے، تو بات کرتا کہ تیری باتوں میں باپ کا تیور دکھائی دیتا ہے، اور تجھے دیکھتی ہوں تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، تجھے چھوڑ کے جاتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایسا پیار دینا خدا کی قسم 40واں نہ ہو 30واں نہ ہو، اللہ تیری قبر تیرے باپ کی قبر میں ایسا سکون نازل کرے گا، ادھر باپ راحت کی سانس لے گا، ادھر خدا تیرے گھر پہ رحمتوں کی بارشیں کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر بہنیں روتی ہیں باپ کے انتقال کے بعد، لوگ کہتے ہیں جب تک باپ ہے تب تک میں کہا ہے، یہ مثال بدل دینا، کہنا جب تک بھائی ہے تب تک میں کہا ہے، نسلوں سے کہہ جانا میری ماں کے رشتہ داروں کو مت چھوڑنا، میرے باپ کے رشتہ داروں کو مت چھوڑنا۔ یہ قوم ایسا ماحول ایسا بنا تو دنیا کو لگے کہ رشتہ کیا ہے۔ آج سب سے کمی ہو گئی ہے ہمارے اندر، رشتوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ منہ بولی بہن کی تو گود بھرنے جا رہا ہے، سگی بہن کو 10 روپے کی دوا دلانے تیار ہے، پورا دن موٹر سائیکل پہ کھینچ رہا ہے، اس مزار سے اس مزار پہ، اس مزار سے اس مزار پہ۔ کون ہے؟ منہ بولی بہن ہے، بھانجی لگتی ہے منہ بولی، ٹانگیں پھر رہا، اور سگی بہن کہتی ہے بھائی میڈیکل تک لے چل دوا لانی، تو سگی بہن کے لیے 2 روپے کی دوا دلانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ رشتے نہیں ہیں، یہ شیطانیت ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو تیری سگی بہن کی تھی نا، اس سے پوچھتا، وقت ہوتا تو میں کوئی اور باتیں بھی کرتا۔ میرے بھائی رشتے مضبوط کرو، ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو ان کی، اور اگر یہ زندہ ہیں انہیں راضی کر کے جنت حاصل کر لو۔ اگر ان کی زندگی میں جنت حاصل نہ کر سکے تو بڑے بد نصیب ہو۔ نصیب والا ہے، فرمایا گیا وہ بڑا نصیب والا بیٹا ہے جس کو آخری وقت میں باپ نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ جنت کو تلاش کریں گے، میں اس بندے کو تلاش کروں گا کہ جس نے آخری وقت میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لی۔ سارے لوگ مجھے ڈھونڈیں گے لیکن میں اسے ڈھونڈوں گا جس کو ماں باپ نے آخری وقت میں دعا دی ہے، میں اس کا بازو پکڑوں گا، خدا کی بارگاہ میں لاؤں گا، کہوں گا مالک یہ وہ ہے جسے باپ دعا دے کے گیا ہے، اللہ اسے بخش دے، اس کا میں شفیع بن کے آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں رب سے شفاعت کر کے اس کی شفاعت کراؤں گا، اور پھر اس کو حوض کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اگر چاہتے ہو وہ خوش نصیب تم ہو تو پھر آخری وقت میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا، اور یہ نہیں آخری وقت میں پوری زندگی لاتے پھیرو، گالیاں دو، اور آخری وقت میں ابا دعا دے دے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے کون رشوت میں دعا لے رہا ہے، اسے پتا ہے کون دل سے خدمت کر رہا ہے، اسے پتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بڑی نعمت ہے، بوڑھا ہے کھانستا ہے، بچوں کو ناگوار گزرتا ہے، مگر خدا کی قسم کل جب یہ چلا جائے گا نا سفید کفن پہن کے تو تم جھانکو گے اس کی چارپائی نہیں ہوگی، ہوگی بھی نا تو چارپائی خالی ہوگی، اس پہ لیٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی لاٹھی تو کونے سے لگی ہوگی، اسے پکڑ کے چلنے والا نہیں ہوگا، تب تمہیں لگے گا تم نے کیا کھویا ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کرو، عزت کر لو ماں باپ کی۔ یہ اگر دعائیں دے دیں گے خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، اور اگر ان سے بد دعائیں لے لی تو جا، چیلنج ہے میرا، جتنا چاہے پیسہ کما لے، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ذلیل نہیں ہو جائے گا۔ ہاں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ذلیل نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا ہر گناہ کی سزا قیامت میں ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر دی جانی ہے۔ ان سے فرما برداری کرنا، اللہ عزتیں بھی دے گا، اللہ دولت بھی دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ عزت ماں باپ کی؟ بولو انشاءاللہ۔ ابھی گرمی چل رہی ہے، لو میں پہچان بتا دوں، اگر کسی کا ابا نیم کے پیڑ کے نیچے دوپہر میں بیٹھا مل جائے یا مسجد میں پنکھا چلا کے سوتا مل جائے، سمجھ لینا اس کی اولاد اس کو اپنی نظروں سے اچھا نہیں سمجھ رہی ہے۔ پہچان بتا حق ہے، مجھے بتاؤ نا، اگر کسی کو شک ہو تو کھڑا ہو، میں بات کرنے تیار ہوں۔ اگر باپ نیم کا پیڑ تلاش کرے دوپہری میں، یا کسی کے مکان کے سائے میں سلپ پہ بیٹھا ہو، یا مسجد میں پنکھے چلا کے لیٹا ہو، سمجھ لینا اس کی بہووں نے اسے گھر سے نکالا، ورنہ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے جس نے 40 سال جس چھت کو بنانے میں نکال دیے ہو وہ اس چھت میں آخری وقت میں نہ لیٹے۔
جس مکان کو بنانے کے لیے باپ نے 60 سال گوا دیے، آج اس سے اسی چھت کا حق نہ لینا، اس سے مت کہنا تو باہر چل تیرا کیا کام ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کرتے تھے، بھلے خود گرمی میں رہ لو۔ جس باپ نے پوری زندگی دھوپ میں اینٹیں ڈھوئی ہیں نا، آج اللہ نے تمہیں طاقتور و پیسے والا بنایا نا، اس کے لیے اے سی لگا دو کہ ابا تو نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اب ہمارے راج میں کوئی سکھ اٹھا، اس کی خدمت کرو، گرمی میں اپنے باپ کو گھر میں رکھ، ہاتھ کا پنکھا لے کے کھڑا ہو، اس کی ہوا کر، اسے ٹھنڈا پانی پلا۔ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے نے مار دیا، نہیں، بڑھاپے نہیں مارتے، بلکہ بوڑھوں کو جوانوں کی جوانی مار دیتے ہیں۔ اگر یہ جوان اپنے باپ کو سینے سے لگائے، کسی باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ہم نے باپ کو سینے سے لگانا بند کر لیا، اس لیے باپوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ انہیں سینے سے لگایا کر، انہیں دل سے لگایا کر، کبھی لگانا سینے سے، کبھی لگا کے کہ آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، کبھی توفیق نہیں۔ ہم تو ابا کو ابا نہیں کہتے، نکاح ہونے کی دیر ہے، پدھان کہاں گئے؟ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں پدھان کہاں گئے؟ بھائی جی ہیں کیا گھر میں؟ نکاح ہوتے ہی لہجے بدل گئے، اب ابا ہی نہیں رہا، پدھان ہو گیا۔ جو غیر بولتے تھے وہ یہ بول رہے ہیں۔ تم نہیں جانتے، اپنوں کے کچھ جملے بڑے پیارے ہیں، پوری دنیا علامہ فہامہ ہمیں کہتی ہے، کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھاتے کہتا ہوں، کسی اشتہار، کسی نعرے، کسی لقب سے اتنی روح ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنے ماں باپ کے بیٹا کہنے پر روح ٹھنڈی ہوتی، یا وہ نام لے کے آواز دیتے تو لگتا بھی کوئی ہے ہمارا۔ تو ان سے اپنے اپنائیت کے جو الفاظ ہیں وہ مت چھینو۔ وہ پرموکھ ٹھیکیدار زمیندار کہنے والے تو بہت ملیں گے، بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں جو مٹھاس ہے نا وہ میسر نہیں ہوگی، نہیں ملے گی کسی کے لہجے میں، الگ ہی انداز ہوگا۔ باپ جب گڈو پپو کہہ کے آواز دیتا ہے نا تو خدا کی قسم پھر سے بچپن لوٹ آتا ہے، پھر سے بچپن لوٹ آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرو کہ ماں باپ کو ماں باپ ہی کہا کرو۔ کیا کہو گے ابا کو؟ ابائی کہو گے نا؟ پدھان بھائی جی ٹھیکیدار ہے کیا؟ میں نے دیکھا، میں نے خود ایک سے بولا کہ نا بھائی والد صاحب ہے کیا آپ کے؟ تو وہ کہہ رہا کون؟ حاجی جی۔ مطلب آپ کے والد صاحب سے پہچان نہیں ہوئی اسے، کہہ رہا کون؟ حاجی جی۔ ہاں ہنگے، یہ خیریت والی بات ہے۔ اپنے سسر کو ابا کہہ کے آواز دیتے، ابا کو حاجی جی کہہ رہے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی بھائی، وہ کیا گیا؟ اماں کو ساس کو کہہ رہے امی جان، اور اماں کو کہہ رہا پدھانی۔ شرم آنی چاہیے۔ ماں جتنا لفظ ماں سے راضی ہوتی ہے نا، تمہارے سونے چاندی سے راضی نہیں۔ باپ جتنا ابا کہنے سے راضی ہوگا نا، تیرے ہیرے جواہرات کے ہار سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ ان کا جو حق ہے انہیں دینا ہے، انہیں ابا کہہ کے آواز دیا کرو، انہیں ماں کہہ کے آواز دیا کرو۔ تم نہیں جانتے لفظ ماں اتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنا بھی بندہ دکھ میں ہونا، اگر چھت سے بھی گرے اور سری آر پار ہو جائے، کچھ یاد نہ ہے، اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ماں ہوتا ہے۔ ہر درد کو جو دھو دے وہ ماں ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی قدر کرنا ہی نہیں، نام نہ بدلنا۔ بدلو گے گھور کے کیوں دیکھ رہے؟ بگاڑ دیا کچھ میں نے، نہ بگاڑا نہ بگاڑ سکتا ہوں۔ بس اس کا بگڑا ہے جو ماں باپ سے ناراض ہے، اور اس کا کچھ نہیں بگڑا جو ماں باپ سے راضی ہے۔ فرق ہے نا، پہلے ماں باپ سوچتے، پہلے اولاد سوچتی تھی ابا ناراض نہ ہو جائے، اب ماں باپ سوچتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ڈر ڈر کے بات کرتے، کمرے میں سو رہا ہے ادھر سے مت نکلنا ورنہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ شرم کرو یار، باپ کو چوکیدار بنا دیا۔ باپ لیٹا ہو تو کمرے سے مت گزر، کہیں باپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ بدلو اپنے آپ کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے پوری رات سجدے بھی کیے اور صبح کو گھور کے ماں باپ کو دیکھ لیا، اللہ کہتا ہے تیری عبادت منہ پہ مار دوں گا۔ وہ کہتا ہے اتنا کر، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، فجر کی جماعت سے پڑھ لے اٹھ کے، مسکرا کے صبح کو باپ کو دیکھ لے، میں تجھے پوری رات عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مت کہنا ہمارا ابا حاجی نہیں ہے اس لیے پیر نہیں دبا رہے،
اماں حجن میں یہ گوبر اٹھاتی ہے، ماں ہوتی ہے، چاہے مٹی اٹھائے یا گوبر اٹھائے، تیرے لیے ماں ہے، اس کی دعائیں بابرکت ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ذکر خیر کے صدقے میں حاجی صاحب کی قبر پہ اللہ اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے۔ اللہ کریم حاجی صاحب کے اس چھوڑے ہوئے چمن میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے بیٹے پوتوں کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر ان کو چلنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے اس گھر سے صبح قیامت تک علماء کا رابطہ قائم رکھے، علم والوں سے ان کا پیار باقی رکھے۔ اللہ اس خاندان کو، اس نسل کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی عاشق مصطفیٰ آئے ہیں اللہ سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کی خیرات عطا فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔